غیر مسلم اگر بھائی کوئی ہیں موجود یہاں پر تو ان کو پہلے ترجیح دی جائے گی. اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پہلے سوال کریں, ان کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی. اگر کوئی غیر مسلم سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے آگے آئیں اور مسلمان پیچھے ہو جائیں. السلام علیکم. میں عبد الکریم یادگیر سے سوال یہ کرتا ہوں, قرآن اور حدیث رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ فرقوں میں کیوں بدل رہے ہیں, فرقوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تو ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہیں. اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی شخص اپنے دین کو یا اسلام کو فرقوں میں بانٹتا ہے, یا اللہ کے رسول تمہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کریں گے آخرت میں. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے, فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سارے دنیا میں کہ مسلمان کئی فرقوں میں بٹے ہیں. ہم جب پوچھتے مسلمان سے کیا ہے تو کوئی مسلم کہیں گا کہ میں حنفی ہوں, کوئی کہیں گا میں شافعی ہوں, کوئی حنبلی, کوئی ملکی, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی. اللہ کے رسول کیا تھے؟ حنفی تھے, شافعی تھے, حنبلی تھے, ملکی تھے, دیوبندی تھے, بریلوی تھے. کیا تھے؟ اللہ کے رسول مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. اور جو آیت سے میں نے میرے تقریر کو ختم کیا وہ سورہ فصلت کی آیت تھی, سورہ 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ شخص سب سے بہتر ہے, وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کون ہیں تو سب سے اچھا جواب ہے مسلم. افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں یہ چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, اللہ کی رحمت سب پہ ہو. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں, بڑے عالم تھے, بڑے علماء تھے, عزت کرتا ہوں. چاروں علماء نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے, میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. یہ چاروں ائمہ جب فتوے دیے ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے فتوے دیے اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے, میرے فتوے کو مت مانو. ابو حنیفہ نے ایک حنفی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے, امام شافعی ایک شافعی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے, امام مالک ایک ملکی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے, امام احمد ابن حنبل ایک حنبلی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے. ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے اپنے فتوے پیش کیے. اور ہمارا فرض ہے کہ ہمیں بات ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی. اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک فتویٰ ملتا ہے جو امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ وضو میں ہیں اور کوئی خاتون کا ہاتھ لگتا ہے
تو آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے. جب میں صحیح بخاری پڑھتا ہوں وہاں پتہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تھے, اپنے بیوی حضرت عائشہ کو چھوا, ان کی وضو نہیں ٹوٹی. ابو داؤد میں بھی ہے. تو یہ پتہ لگتا ہے مجھے کہ صحیح حدیث کے حساب سے جب انسان وضو میں ہے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہوں کہ میری وضو اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی, تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافی ہوں 100%. باقی لوگ کچے شافی ہے, 80% شافی ہے, کیونکہ امام شافی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. تو میں نے اس امام شافی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی, اسی لیے میں پکا شافی ہوں. جو عام لوگ اپنے آپ کو شافی کہتے ہیں وہ کچے ہیں 80% یا 70%. میں اپنے آپ کو پکا شافی کہتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے, کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گی. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں. میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں, کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا, پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافی ہوں, پکا حنبلی ہوں, پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لوگ اگر کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے, مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث ہے, میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں, صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہتا ہوں. حدیث ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے, صحیح بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ اہل حدیث بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں, لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں, کیونکہ میں پکا قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں, ضعیف حدیث پہ نہیں, صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے, اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم, تو اسی لیے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا ہوں اور کون سا بھی نہیں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں, پکا شافی ہوں, پکا ملکی, پکا حنبلی, پکا اہل حدیث. لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اس سے اچھا الفاظ ہے ہی نہیں. ہم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے ہیں, وہ حنفی, وہ شافی, وہ حنبلی, وہ مالکی, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, کیوں جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو, کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہوں, آپ اس سے پوچھیے قل ہاتوا برہانکم, آپ کا برہان پیش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں. اگر ان کا برہان قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو, نہیں ملتا ہے پھینک دو. میں جو کہتا ہوں اسلام میں, ذاکر جو اسلام میں کہتا ہے وہ زیرو ہے, زیرو, کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے, کچھ نہیں, شونیہ, زیرو. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ جو کہتا ہے, اللہ کے رسول جو کہتے ہیں, صحابہ جو کہتے ہیں, اس کی اہمیت ہے. کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنا بھی بڑا شیخ ہوں دو, افسوس کی بات ہے لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے. ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہیے بھائی آپ کا ثبوت کیا ہے, پوچھو, حوالہ پوچھو. کچھ لوگ کہیں گے ارے مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں, شیطانی سوال. جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال. ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ
اور اللہ کے رسول پہ. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے, یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرقے بنانا حرام ہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے, مسلمان بنانے والے, تو ان کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو گئے. انہوں نے یہ نہ کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا, جنت میں جائیں گا, ہر کوئی مسلمان کہتا وہ میں ہوں. جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائیں گا, تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے, جو میری بات اور صحابہ پہ عمل کرتا ہے, جو فرقے نہیں بناتا ہے. قرآن کہتا ہے فرقے بنانا حرام ہے, فرقہ بنائے مطلب غلط. آپ جب یہ کہے کہ صرف میری جماعت جنت میں جائیں گی, قرآن کے خلاف. ہاں, صرف وہ جماعت جو اللہ اور رسول کی بات کے اوپر عمل کرتی ہے, جو فرقے نہیں بناتی ہے. اسی لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے اب کیا ہے, تو میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں, پکا شافی, پکا حنبلی, پکا مالکی, پکا اہل حدیث. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. میرے حساب سے چاروں ماشاءاللہ وہ سلفی تھے, سلفی صالحین کے اوپر عمل کرتے تھے. ایک انسان فتوے دینے کے اوپر غلطی کر سکتا ہے, میں غلطی کر سکتا ہوں, کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اور دیکھے جاؤ تو ان کی باتوں میں 95%, 98%, 99% دیکھے, وہ 1% کی ہم جھگڑا کر رہے, گروہ بنا رہے. کہ اسلام میں گروہ بنانا, فرقے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی کوئی فرقہ بناتا ہے وہ حرام ہے. تو ہم مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے فرقے کیوں ہیں, کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے عربی میں, ختم کرتے رمضان میں 1, 2, 3, 4 بار, سمجھتے ہی نہیں. کیا قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن جب آپ سمجھتے نہیں تو عمل کیسا کریں گے. اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی شیخ آپ کو گھمائے گا نہیں. کیا ہوتا ہے فتوے میں ہوتا ہے نا, گھماتے, ٹیک یو فار اے رائڈ انگریزی میں کہتے. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں, سورہ نمبر 54, چیپٹر 54, آیت نمبر کم از کم 4 جگہ پہ, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے, تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا. قرآن آسان ہے, سمجھ کے پڑھو. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جائیں گا. تو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آپس میں فرقے بنانا حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بھائیوں کی طرف سے 2 سوال کیے جائیں گے, اس کے بعد بہنوں کو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. ذاکر بھائی سے سوال کریں آ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زندہ ولی ہے, میں ریچور سے بات کر رہا ہوں, ریچور والا ہوں. میرا سوال نماز کے تعلق سے ہے. بعض علماء احناف ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت بغیر رفع دین کے یا سینے پہ بغیر ہاتھ بنے نماز پڑھے. بھائی صاحب, فقہ اور مسائل پہ سوال نہ کریں, صرف موضوع پر سوال کریں. جو عنوان ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں, اس موضوع پر اگر آپ کے پاس سوال ہے کوئی تو سوال کر سکتے ہیں. فقہ اور مسائل کے سوال نہ کریں. بہنوں کی طرف میں رخ کرتا ہوں, بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. I am born and brought up from the Roman Catholic family. Okay, now I am converted into Islam. So Zakir Saab's program, so many programs I have seen in the QTV. So about the Trinity, the Christian people are believing about the Trinity, and Jesus Christ is the Messiah, messenger. Yes, I know about this. After this only, I converted into Islam. But in the Islam also, many things means like Fatiha is not there in the Christianity, and we should not bend our head
in front of any statues. That is idol worship. But in the Islam also, I am seeing many things like this in Gulbarga especially. So which one I have to follow? So please answer for this question. बहन ने सवाल किया है कि वो ईसाई थी, रोमन कैथलिक थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे हिदायत दी, अभी मुस्लिम है माशाअल्लाह। उसका सवाल है कि वो इस्लाम से मुतासिर, जब पता चला कि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है तो इस्लाम से मुतासिर होकर, तौहीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। उनका सवाल ये है कि इस्लाम में जब दाखिल होने के बाद वो गुलबर्गा में देख रही है कि लोग फातिहा पढ़ रहे, उसकी माने नियाज कर रहे हैं, लोग, वो जानती है कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है, फिर भी लोग दरगाह जाके दरगाह के सामने झुक रहे, सिजदा कर रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि कौन से इस्लाम के ऊपर अमल करे। उसका सवाल है, बहुत अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। जिस तरीके से मैंने पहले जवाब में कहा था, इस्लाम जो कुरान और सही हदीस से साबित होता है उसके ऊपर अमल करो, उसके ऊपर अमल करो। कुरान मजीद में कम से कम 4 जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 और सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 में अल्लाह ताला फरमाते, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। कोई गैर अल्लाह का नाम कोई खाने के ऊपर लिया जाए तो वो आपके लिए हराम है। हम देखते हैं कि कुछ मुसलमान जब फातिहा पढ़ते हैं तो गैर अल्लाह का नाम लेते हैं। फातिहा पढ़ना अच्छी बात है, कोई एतराज़ नहीं, उसके साथ साथ गैर अल्लाह का नाम लेते, कई इंसान का नाम लेते, तो कोई भी गैर अल्लाह का नाम कोई खाने पे लिया जाए, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हो, हाँ हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं दुनिया में, उसका भी अगर आप नाम लेंगे खाने पे तो कुरान मजीद के हिसाब से वो आपके लिए हराम है। तो ऐसा खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी का नाम ले, वो खाना मुसलमान के लिए हराम है। आपका दूसरा सवाल कि हम सिजदा कर सकते हैं कोई कब्र पे जाके, हदीस से साबित है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र पे जाना अच्छी बात है, आखिरत, इंसान को आखिरत का याद दिलाती है। कब्र पे अगर आप जाते हैं, उस इंसान के लिए दुआ कर सकते हैं, इंसान के लिए आप दुआ कर सकते हैं, उस इंसान को दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर द पर्सन, नॉट प्रे टू द पर्सन। इंसान के लिए कर सकते हैं, इंसान को दुआ नहीं कर सकते। को और के का फर्क है। इंसान के लिए, उसके मग़फ़िरत के लिए आप दुआ कर सकते हैं, अच्छा इंसान था, अल्लाह उसकी गुनाहों को माफ़ कर, सब कर सकते, उसको दुआ नहीं कर सकते। दुआ सिर्फ आप, मदद सिर्फ अल्लाह से मांग सकते, अल्लाह के अलावा किसी से आप मदद नहीं मांग सकते। जो अहम मदद की बात कर रहा हूं मैं, कोई जिंदा इंसान है उसको मदद करे, भाई मदद होता और टेबल हटाने का वो अलग मदद होती है, वरना कोई शख्स अगर मर गया है तो आप अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांग सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह फातिहा में सूरा नंबर 1 आयत नंबर 5 में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप सिर्फ अल्लाह से मांगो और उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी और से मांगना और इबादत करना हराम है। और कई हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि कब्र को पक्की मत बनाओ। तो पक्की कब्र बनाना और कब्र को ज़मीन से उठाना और संगे मरमर या मार्बल लगाना, पक्का बनाना, इस्लाम में इजाज़त नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी सारी कब्र को आप ज़मीन के बराबर कर दो, साहबा से हुक्म किया था। तो कब्र पक्की बनाना
قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں حرام ہیں. تو اس کے متعلق مجھے پتا ہے کہ ہندوستان میں غلط فہمی ہونے کی وجہ سے ہم جانتے کئی درگاہ ہے. یہ آپ دیکھیں گے جیسا میں صبح میں کہا تھا, ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے باپ دادا تو ہندو تھے, باپ دادا ہمارے بڑے پرکھوں تو ہندو تھے, میرے میں کوئی عرب خون نہیں ہے. تو کئی چیز جو ہندوستانی چیزیں ہے دین کے اندر داخل ہو کے بدعہ ہو گئی ہے. اس طریقے سے جب ہندو لوگ جاتے ہیں دیول میں اور بت پرستی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو مسلم لوگ میں داخل ہو گیا جو غلط ہے. تو درگاہ جانا, درگاہ بنانا, پکی قبر بنانا قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ قبر پہ قبرستان جاتے ہیں, کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ جائز ہے, اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس سے مدد نہیں مانگ سکتے, اس کو دعا نہیں کر سکتے. یہ کسی سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آج کی تاریخ میں مدد نہیں مانگ سکتے. کم از کم تقریباً 25 حوالے ہیں قرآن مجید میں جس میں لکھا ہوا ہے شفا یا وسیلہ کرنا حرام ہے. صرف اللہ جس کو اجازت دیں گا آخرت کے دن میں. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا ذریعہ بنا. ہم دعا کرتے تو آخرت کے دن پہ جس کو اللہ اجازت دیں گا, اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. لیکن آج کی تاریخ میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانگ سکتے. یہ مانگنا غلط ہے. اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اسے امیڈیٹلی بند کرنا چاہیے. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ذاکر بھائی. I am Wasim Bhandari. I am studying engineering in Basveshwar, Bagalkot. So I have a question here. According to Shahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. मतलब Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah के रसूल हैं. This is a present tense. So, but we all know that Muhammad, peace be upon him, is dead. So isn't it a contradiction? And one more thing, ذاکر بھائی, آپ ہمیشہ ایک بار میں ایک ہی سوال کریں. اپنے دوسرے سوال کے لیے آپ کیو کی سب سے پیچھے جا سکتے ہیں. اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے جو کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ ایک ہے, اور اللہ کے رسول ان کے رسول ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو سوال ہے کہ یہ پریزنٹ موجودہ ٹینس ہے, حال کے اندر اللہ کے رسول ہے. ان کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال ہو چکے, ان کی موت ہو چکی ہے, ان کی وفات ہو چکی ہے, تو یہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں ہم. ان کا سوال میں جو چھپا ہوا سوال ہے, کہنا چاہے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, یہ ہے کیوں. اچھا سوال ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کی شریعت آج بھی لاگو ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کیونکہ آج بھی شریعت محمدی, باقی جتنے رسول ہیں وہ صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے, لیکن سارے پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اس وقت کے لیے آئے اور ان لوگوں کے لیے آئے. اللہ کے آخری نبی, آخری رسول صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں ہے, وہ سارے انسانیت کے لیے ہے, اور ان کا پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے, اس وقت کے لیے تھا, ابھی بھی ہے, اور قیامت تک رہیں گا. اسی لیے موجودہ حال جو ٹینس ہے وہ پریزنٹ ٹینس ہے کہ اللہ کے رسول ہے, ان کی شریعت اب بھی لاگو ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بھائیوں کی طرف سے ایک سوال اور کیا جائے گا, اس کے بعد بہنوں کو موقع دیا جائے گا. اور ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ عنوان پر ہی سوال کریں. اسلام کے متعلق غلط فہمیاں, یہ موضوع ہے آج کا, اسی پر سوال کریں, اس سے ہٹ کر سوال نہ کریں. السلام علیکم. میں عبدالسلام سگری علن سے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے, ابھی آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اسلام میں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دیے گئے ہیں. تو میرے بہت سے غیر مسلم دوستوں کا یہ اعتراض ہے کہ جب چاند کی گواہی دینے کا معاملہ ہے تو 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر
ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है? भाई साहब ने एक सवाल किया कि गैर मुस्लिम एतराज़ात करते हैं कि इस्लाम में 2 ख़वातीन की जो गवाही है वो एक मर्द के क्यों है। भाई साहब ने एक मिसाल दी कि चांद के लिए आम तौर पे जो एतराज़ात है वो है कि गवाही देने के वक्त 2 ख़वातीन एक मर्द के बराबर क्यों हैं। वो चांद का नया ऐड किया, वो चांद के बारे में भी कहूँगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन आम एतराज़ात जो होते हैं ये आप मेरे एतराज़ात नंबर 14 है, वक्त नहीं था अगर मैं तकरीर को कंटिन्यू करता था। एतराज़ात नंबर 14 है कि गैर मुस्लिम एतराज़ लेते हैं कि ख़वातीन की गवाही 2 क्यों एक मर्द के बराबर। आप जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद ये गलत फहमी है कि हर वक्त इस्लाम में 2 ख़वातीन एक मर्द के बराबर है, ये गलत फहमी है। चंद मौके में ऐसा होता है और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282 जो कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282 उसमें अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई लेन देने का मामला है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर पैसे के लेन देन के मामलात में आप उसको लिखो, लेन देन का मामलात है पैसे के बारे में, उसको लिखो और आप में से 2 मर्दों की गवाही लो। अगर 2 मर्द मौजूद नहीं हैं तो आप 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही लो। 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही लो। इससे यह जाहिर होता है कि पैसे के लेन देन में अल्लाह ताला फरमाते 2 मर्द सबसे बेहतर है, 2 मर्द नहीं तो 1 मर्द और 2 ख़वातीन, 2 औरतें। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में पैसे के बारे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मर्द के कंधों पे डाला गया है। इस्लाम में ख़वातीन को जीने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस्लाम में ख़वातीन का रोज़ी रोटी, जो खाना पीना कपड़ा मकान है, रोटी कपड़ा मकान, वो मर्द के कंधे पे है। ख़वातीन के शादी के पहले ये जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की। शादी के बाद जिम्मेदारी है उसके शोहर की और उसके बेटे की कि खाना पीना रहना की सारी जिम्मेदारी, पैसे की जिम्मेदारी वो मर्द पे डाली गई है। तो इसीलिए क्योंकि ख़वातीन को जीने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका फ़र्ज़ नहीं है। वो चाहे तो अगर घर का खर्चा नहीं चल रहा है और अगर ख़वातीन कोई चाहती है कि मैं काम करूं और वो शरीयत के दायरे के अंदर वो काम हलाल काम है तो इजाज़त है उसे काम करने की, लेकिन कोई उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि पैसे कमाना और रोटी कपड़ा मकान देना वो मर्द के खांदे पे अल्लाह ताला ने डाली है। तो इस्लाम में ख़वातीन फाइनेंशियली सिक्योर है, मतलब पैसे के मामले में महफूज है। क्योंकि पैसे कमाना मर्द के कंधे पे डाला गया तो मर्द पैसे के बारे में लेन देन में ख़वातीन से ज़्यादा माहिर है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सर्जरी करने का है, सर्जरी बस चीर फाड़, आप बीमार है, अगर कोई सर्जरी करने का है तो सबसे बेहतर है कि आप 2 सर्जन के पास जाओ। वो डॉक्टर जिसको सर्जरी की डिग्री है, MS, मास्टर ऑफ सर्जरी, बेस्ट है। अगर आपको कोई सर्जरी करने का है, अगर आपको ऑपरेशन कोई करने का है, सबसे बेहतर है कि 2 सर्जन के पास जाओ और उनकी राय लो। अगर 2 सर्जन आपको नहीं मिलते तो क्या करो, 1 सर्जन और 2 MBBS आम डॉक्टर के पास जाओ। अगर 2 सर्जन नहीं मिल रहे आपको तो कम से कम 1 सर्जन के पास और 2 आम डॉक्टर के पास जाओ। सर्जन नहीं मिल रहा है तो 2 डॉक्टर के पास जाओ। आप 4 MBBS डॉक्टर के पास जाके सर्जरी नहीं कर सकते, कम से कम 1 सर्जन होना जरूरी है। दूसरी राय चाहते, दूसरा सर्जन नहीं मिल रहा है तो 2 डॉक्टर के पास जाओ।
اسی طریقے سے اسلام میں کیونکہ پیسے کے معاملے میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے, وہ زیادہ ماہر ہے. پیسے کے معاملے میں جب ثبوت کی بات آتی ہے تو بہتر ہے کہ 2 مرد. اگر 2 مرد نہیں ملتے ہیں تو 1 مرد اور 2 خواتین. آپ پیسے کے معاملے میں 4 خواتین کی گواہی نہیں لے سکتے, قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے. اگر 2 خواتین 1 مرد کے برابر ہوتے تھے تو 4 خواتین کی گواہی لے سکتے آپ نا, ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. اور بہت لوگ غلط ترجمہ کرتے, یہ کہتے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 282 میں لکھا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلائے. یہ جو عربی لفظ تزیل وہ بھولنا نہیں, اس کے معنی ہیں اگر کوئی غلطی کرے, کیونکہ پیسے کے معاملے میں ایک خاتون ماہر نہیں ہے, تو اگر ایک خاتون غلطی کرے تو دوسری خاتون اسے سیدھا کرے. اسی لیے پیسے کے معاملے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مالی حالات مرد کے کاندھے پہ ڈالی ہے, تو اس کے اندر صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن میں, پیسے کے لین دین میں 2 خواتین 1 مرد کے برابر ہے. کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں اگر قتل کے سلسلے میں, کیونکہ خواتین ڈر جاتی ہے, اس سلسلے میں بھی 2 خواتین 1 مرد کے برابر ہے. لیکن عام طور پہ ہمیشہ 2 خواتین 1 مرد کے برابر نہیں ہے. ثبوت کے بارے میں, گواہی دینے کے بارے میں کئی آیتیں قرآن مجید میں, کم از کم 5 جگہ ہے. کئی صرف سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 282 کے علاوہ کہاں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ خواتین ہونا چاہیے, مرد ہونا چاہیے. طلاق کے سلسلے میں 2 گواہی پیش کرو جو عدل کے ہے, اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ مرد ہونا چاہیے خواتین ہونا چاہیے. اور ایک خصوصاً ایک آیت ہے سورہ نور کی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مرد اپنے بیوی کے خلاف الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہی نہیں ہیں, اس کی واحد گواہی کافی ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر بیوی اس کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہے اور اگر بیوی کے پاس 4 گواہی نہیں ہے, اس کی اکیلی گواہی کافی ہے. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کی 1 گواہی اپنے شوہر 1 گواہی کے برابر ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 1 خواتین 1 مرد کے حساب سے ہے. تو یہ خصوصاً جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ پیسے کے لین دین کے اندر خصوصاً 2 خواتین 1 مرد کے برابر ہے. کئی چیزیں ایسے ہیں کہ اسلام میں خواتین کی گواہی مرد سے بہتر ہے. جس طریقے سے پیسے کے لین دین میں آدمی کی گواہی خواتین سے بہتر ہے, اس طریقے سے کئی موقع پہ خواتین کی گواہی مرد سے زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون مر جاتی ہے, اگر آپ کو غسل دینے کا ہے, میت کا غسل, تو اس کے اندر خواتین کی گواہی آتی ہے, مرد گواہی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے غسل دیا. اس میں خواتین گواہی دیں گی. اگر ایسا موقع ہے کہ جنگل میں کوئی خواتین نہیں موجود ہے, کوئی خاتون نہیں موجود ہے, اگر شوہر غسل دیتا ہے اور گواہی دیتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ خاتون کی میت کی غسل میں خاتون ہی گواہی دیں گی. اس طریقے سے اسلام میں ہر موقع پہ 2 خواتین 1 مرد کے حساب سے نہیں. ایون چاند کے دیکھنے کے لیے رمضان شروع ہونے کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ 1 گواہی ضرورت ہے, رمضان ختم ہونے کے لیے 2 گواہی کی ضرورت ہے. اور کئی فقہا کہتے ہیں ضروری نہیں کہ مرد ہی ہونا چاہیے, خاتون بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں کہ مرد ہونا چاہیے, داڑھی ہونا چاہیے, اتنی لمبی ہونا چاہیے تو یہ گواہی لیں گے, نہیں تو نہیں لیں گے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جی داڑھی رکھنا اچھی بات ہے, لیکن گواہی کے سلسلے کے اندر کئی فقہا یہ کہتے ہیں کہ خاتون بھی گواہی دے سکتی ہے, اور رمضان کے پہلے 1 کی ضرورت ہے, رمضان کے آخری میں 2 کی ضرورت ہے. ہوپ دیٹ آنسرز کوسچن. اور بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں. مرد پہلی شادی تو کر لیتا ہے, لیکن جب دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کیا پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ بہن کا سوال ہے, جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی
سے اجازت لینا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ان مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو بیوی کی اجازت لینا فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہتر ہے، اگر لیے تو اچھی بات ہے، حرام نہیں ہے. اگر بیوی اجازت دیتی الحمدللہ، اجازت لینا فرض نہیں ہے. اجازت لینا چاہتا ہے بیوی دیتی الحمدللہ، لیکن بیوی اجازت نہیں دیتے پھر بھی کر سکتا ہے. صرف ایک کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پہ لینا فرض ہو جاتا ہے. اسلام نے شادی کو جب نکاح ہوتا ہے وہ ایک میثاق ہے، ایک پاک رشتہ ہے جس کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے کہ نکاح میں آپ کوئی بھی شرط، حلال شرط شوہر اپنے بیوی سے کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور بیوی ہونے والے شوہر سے رکھ سکتی ہے. حلال شرط مانی آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو چیز حلال ہے، مثال کے طور پہ بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی، جب بھی شادی کروں گی، جب میں یہ شرط رکھتی ہوں کہ میرے علاوہ آپ کوئی بیوی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا اسلام میں فرض نہیں ہے. تو اگر بیوی یہ شرط رکھتی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی جب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ میرے علاوہ میرے موجودگی میں آپ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، اور اگر شوہر اگری کرتا ہے، مان لیتا ہے ٹھیک مجھے قبول ہے کہ میں آپ کے شرط کو مانتا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہے میں دوسری بیوی نہیں کہوں گا، تب اس کی اجازت لینا فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر شوہر کریں گا نہیں بھائی میں اس بات پہ تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو وہ لڑکی دوسرا شوہر دیکھیں گی، لڑکا دوسرا بیوی دیکھیں گا. اسلام میں حلال شرط لگانا شادی کے جائز ہے. وہ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں شادی کروں گی، جب شادی کروں گی جب آپ شراب پئیں گے، کیونکہ شراب پینا حرام ہے. تو وہ چیز مجبور کرنا جو حرام ہے اس کی اجازت نہیں. اور وہ چیز کہنا کہ مت کرو جو فرض ہے، مثال کے طور پہ اگر لڑکی کہتی ہے میں وہ لڑکے سے شادی کروں گی جب وہ نماز نہیں پڑھے گا، تو یہ اجازت نہیں، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے. وہ چیز جو مباح میں آتی ہے، مباح مطلب آپشنل، فرض نہیں، مباح آپشنل، وہ شرط لگا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون شرط لگاتی ہے اپنے شوہر سے شادی کرنے کے پہلے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو بیوی نہ بنائیں، اور وہ مرد مانتا ہے، تب اس کو اجازت لینا فرض ہے، ورنہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اجازت لے کے شادی کوئی تو اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن کم از کم اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں. کیونکہ اگر وہ اپنے بیوی کو نہیں بتائے گا کہ میں شادی کر رہا ہوں تو دونوں بیوی کے درمیان عدل کیسا کر سکے گا. تو میرے حساب سے کم از کم اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں. کیونکہ اگر اسے نہیں کہیں گا اور آدھا وقت دوسری بیوی کے ساتھ بتائیں گا تو پہلی بیوی کو کیا پتا کدھر جا رہا ہوں. تو اسی لیے میرے حساب سے کم از کم انفارم کرنا، کہنا ضروری ہے. اجازت دینا فرض نہیں، اجازت دینا اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو کہنا چاہیے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تاکہ وہ دونوں بیوی کے درمیان عدل کر سکے. ہوپ دان سے کچھ. ہاں شکریہ. ہاں اور ایک سوال ہے پلیز. آپ اپنا سوال بعد میں کر سکتی ہیں، پہلے بھائیوں کو موقع دیا جائے گا. ضرورت کے اعتبار سے عورت جب باہر نکل گئی ہے جاب کے لیے تو اس وقت میں مرد گھر میں بیٹھ عیاشی کرتے ہیں. تو کیا کرتے؟ عیاش بن جا رہے ہیں. آج کے دور میں، دور حاضر میں مردوں کی یہ حالت ہو رہی ہے. تو ویسے وقت عیاشی کر رہے جی تو بگڑ جا رہے ہیں وہ مرد گھر میں بیٹھ کر، کبھی کام والوں سے جوڑ لیتے ہیں تو کبھی باہر والوں کو لا لیتے ہیں. ویسے وقت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ بہن کا سوال ہے، اگر خاتون مجبوری کے لیے باہر پیسہ کمانے جا رہی ہے اور شوہر عیاشی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہن، عورت کو پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر میں نے کہہ چکا ہوں میرے پہلے جواب میں، پیسے کمانے کی ذمہ داری مرد کے کاندھے پہ ڈالی گئی ہے. آپ کا اگر شوہر نہیں کما رہا ہے تو آپ کیوں باہر جاتی کام کرنے؟ شوہر کو بولو آپ کا فرض ہے، شوہر کا فرض ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے اور پیسہ کمائے.
اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں شوہر جو کما رہا ہے کم پڑ رہا ہے اور میں اس کا ہاتھ بٹاؤں, اگر کوئی جائز نوکری کرتی ہے تو جائز نوکریاں جو اسلام کے دائرے میں اجازت ہے, حرام کام نہیں, اور اگر حجاب کے اندر ہے تو جائز ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کا شوہر عیاشی کر رہا ہے تو آپ کیوں جاتی باہر کمانے کے لیے, مت کیجیے. اور اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو حقوق نہیں دے رہا ہے, اپنے بیوی کی ذمہ داری نہیں سنبھال رہا ہے, وہ بیوی قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسلام میں اجازت ہے. اسلام میں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کے حقوق, اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے, وہ خاتون قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عبدالعزیز شولاپور سے, اور میں ایک بزنس مین ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حجاب کے تعلق سے 6 بنیادی اصول بتائے. ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ تھا کہ ٹائٹ اور فٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے ٹائٹ اور فٹ کپڑوں کے تعلق سے اور بھڑکیلے کلر کے کپڑے پہننے کے تعلق سے, تو آیا مرد بھی جینس خاص طور پر پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ اور بھڑکیلے کپڑوں کے تعلق سے ہرے, لال, پیلے ایسے کپڑے مرد پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ میں نے یہ سوال کیا کہ جو چست کپڑے پہننا حرام ہے تو مرد کیا جینس پہن سکتا ہے کہنے. اچھا سوال ہے. جینس کئی قسم کی ہوتی ہے, تو یہ جو بھی حجاب کے تعلق ہے مرد کے لیے محدود ہے ناف اور گھٹنے تک. چست کپڑے ناف اور گھٹنے کے درمیان, باقی پہنے ٹی شرٹ پہنے جائز ہے, لیکن ناف اور گھٹنے کے درمیان چست کپڑے, پتلے کپڑے یہ جائز نہیں. جینس کئی قسم کے ہوتے ہیں, کوئی ہوتے بیگی جینس, بیگی مطلب ڈھیلے جینس, وہ جائز ہے. لیکن اگر اسٹریچ جینس پہن رہا ہے, اسٹریچ چست جینس, اور اگر اس کے اوپر لمبا کرتا نہیں ہے, وہ میرے حساب سے حرام ہے. اگر چست جینس پہنتا ہے کوئی مرد, چست مطلب آپ جب چلتے تو وہ لکیر بھی دکھتے ہے, اور اگر آپ کے ٹی شرٹ ہے اور کوئی لمبا کرتا نہیں یا لمبا شرٹ نہیں ہے جو گھٹنوں تک جا رہا ہے, تو میرے حساب سے وہ حرام ہے. لیکن اگر وہ پینٹ پہن رہا ہے جو ڈھیلی پینٹ ہے یا بیگی جینز ہے تو اجازت ہے. اسی طریقے سے بھڑکیلے کپڑے جو میں کہتا ہوں, اس کا لفظ جو میں انگریزی میں کرتا ہوں, دیٹ دوز کلوتھز وچ اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس. مطلب میں نے اردو میں ترجمہ کیا بھڑکیلے, مطلب جو دوسرے جنس کو اٹریکٹ کرتا ہے, ایسے کپڑے. وہ بھڑکیلے میں نے ترجمہ کیا کیونکہ میں انگریزی میں تقریر کرتا ہوں. مطلب ایسے کپڑے جو دوسرے جنس کو متاثر کرتا ہے اور اپنے قریب لے کے آتا ہے. میرا مطلب وہ تھا بھڑکیلے. میں لفظ استعمال کیا ہوں اردو میں, جیسا میں نے کہا وہ ترجمہ صحیح ہے کیا غلط ہے پتہ نہیں, لیکن میرے معنی یہ تھی کہ ایسے کپڑے جو دوسرے جنس کو اپنے طرف متاثر کرتا ہے, اپنے طرف. ایسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی خواتین ایسے کپڑے پہنے جان بوجھ کے, کیا مرد میری طرف آئے, یا اور مرد ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ ایسے رنگ کے خواتین نزدیک آئے, تو یہ حرام ہے. تو مرد کے لیے بھی حرام ہے, عورت کے لیے بھی حرام ہے. ہوپ دان سر کوشچن. اگر اسلام کے متعلق آپ کے کسی غیر مسلم بھائی نے آپ سے سوال کیا ہو, اس کا جواب اگر آپ کے پاس نہ تھا اس ٹائم پہ, تو وہ سوال بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میں عمران شہباز سے ہوں اور میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب, ہر مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے, لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرا لیول لگانا چاہیے, جیسے کہ تبلیغ جماعت, اہل حدیث یا سنی جماعت. کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پامپلنٹ لگا تھا کالجز میں, میرے نان مسلم فرینڈس پوچھے تھے کہ اہل حدیث کیا ہے. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, وہ مانتے ہیں, لیکن کوئی جماعت دینا, آرگنائزیشن صحیح ہے کہ یہ جائز ہے. دیکھو جماعت مطلب آرگنائزیشن. ہم ایک کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ میرے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے. جمعیت الاہل حدیث ایک ادارے کا نام ہے, تو ادارے کے حساب سے جائز ہے. لیکن اگر کہوں گا کہ یہ جمعیت الاہل حدیث والے ہی جنت میں جائیں گے, یا IRF والے, میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتا ہوں, آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے,
تو پرابلم ہے. تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے. جمعیت الاہل حدیث یہ ایسی جمعیت ہے جو قرآن اور حدیث صحیح حدیث پہ عمل کرتی ہے, اچھی بات ہے. تبلیغ جماعت جو تبلیغ کرتے, میں بھی تبلیغ کرتا ہوں, تو نام دینا اعتراض نہیں. جمعیت اگر کوئی آرگنائزیشن کا نام دینا یہ اجازت ہے, لیکن دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں. یہ ادارے مثال کے طور پہ کمپنی کے نام ہوتے, کئی کمپنی ہیں, تو کمپنی کا نام دیتے دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں, کام کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ تبلیغ جماعت, تبلیغ صحیح مطلب ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا. تو میں تکلیف کر رہا ہوں, اصل میں تو میں تبلیغ ہوں, میں مبلغ ہوں. تبلیغ جماعت کا نام ہونا چاہیے اصلاح جماعت. وہ غیر مسلم کی طرف تھوڑی جاتی ہے, وہ تو مسلم کی طرف جاتی ہے. تو تبلیغ اگر جماعت میں تبلیغ جماعت رکھتا ہوں کیونکہ میں تکلیف کر رہا ہوں, تو جماعت کا نام رکھنے سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں تبلیغ جماعت ہوں, میں تبلیغ کیوں, اچھا مسلمان ہوں, میں جنت میں جاؤں گا, تو پرابلم ہے. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ تبلیغ جماعتیں جنت میں جائیں گی, یا IRF والے, اسلامک ریسرچ والے, فاؤنڈیشن والے وہ جائیں گے جو مسلم ہیں. مسلم مانی اللہ کی بات ماننا. جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ جنت میں جائیں گا. لیکن صرف لقب دینے سے کیا میں جماعت اسلامی ہوں, تو اگر آرگنائزیشن بنائے جماعت اسلامی مجھے اعتراض نہیں. لیکن کوئی بھی ادارہ بناتا ہے, آپ بناتے ہیں, وہ ادارہ اگر قرآن اور حدیث کے اوپر چل رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ اگر ادارہ بناتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے تو مجھے اعتراض ہے. تو کوئی بھی آپ اگر آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. صرف اتنی تحقیق کرو کہ وہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں. ہر انسان کہتا ہے میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہوں, ہر مسلم. تحقیق کرے تو پتہ چلتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے. تو آپ اگر ادارے سے جڑنے کے پہلے اتنا تحقیق کرو کہ یہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے, چاہے وہ IRF ہو, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہو, چاہے جمعیت الاہل حدیث ہو, یا جماعت اسلامی ہو, تبلیغ جماعت ہو. آپ اتنی تحقیق کرو کہ یہ ادارہ جو بھی چیز اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا وہ قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہے, کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت کر سکتا ہے. اس ادارے سے جڑنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ادارہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس ادارے سے بچو. تو ادارہ بنانے کوئی حرام نہیں, لیکن اسلام میں فرقے مت بناؤ. تو جماعت کام کے سلسلے میں کوئی آپ آرگنائزیشن بناتے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن دین میں فرقے مت بناؤ. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آج کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. تو اس موضوع پر, اس عنوان پر اگر سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اور اگر کسی غیر مسلم نے آپ سے کوئی سوال کیا ہو اسلام کے تعلق سے اور آپ اس کا جواب نہ دے پائے ہوں تو وہ سوال بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. آپ بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. جب 2001 یا 1999 میں مینا کے ڈیرے میں جب آگ لگی تھی بہت سے حاجی لوگوں کی موت ہو گئی تھی. اس وقت میرے ایک نان مسلم کلیگ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تمہارا خدا کیوں نہیں بچاتا تمہارے مسلمانوں کو. تو میں ان کو سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکی. بہن نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلم نے, ان کی سہیلی نے ایک سوال کیا تھا کہ مینا میں 99 یا 2000 میں آگ لگی تھی, کئی مسلمان کی موت ہوئی, تو آپ کے خدا نے کیوں نہیں بچایا, آپ کے خدا نے کیوں نہیں بچایا, سوال تھا. اگر اللہ چاہتا تو بچا سکتا تھا, اللہ چاہتا تو بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے زندگی اور موت اسی لیے دی تاکہ وہ یہ جج کر سکے آپ میں سے کون اچھا ہے. ان انسان لوگ کا یہ جو دنیا میں ہم آتے ہیں زندگی, یہ ایک ٹیسٹ, امتحان ہے ہمارے لیے آخرت کے لیے. ان لوگوں کا جو 50 یا 100 یا 200 لوگ جتنے لوگ مرے, ان کا امتحان کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ نے موت دے دی. ہر انسان ایک مہلت کے لیے آتا ہے, کچھ آتے 10 سال کے لیے, کچھ 20 سال کے لیے, کچھ 50, کچھ 40, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کا وقت ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی, وہ اللہ کی مرضی تھی. تو اسی طریقے سے ہر جو انسان اس مینا کے آگ میں مرا, ان کا وقت
اس دنیا میں ختم ہو گیا, ان کا ایگزامینیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. اگر ٹیچر بولی بھائی 1 گھنٹہ ہے اور گھنٹی بجاتی ہے, وقت ختم. آپ نے بولیں گے ٹیچر سے ارے کیوں وقت ختم ہو گیا, مجھے اور لکھنے کا ہے, وقت ختم ہو گیا. اسی لیے ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے کہ ایسا جیے, ہو سکتا ہے کہ آج اس کا آخری دن ہے زندگی کا, اور تیار ہونا چاہیے ہو سکے کہ اب اور جیے. تو اس طریقے سے جینا چاہیے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کا آخری دن ہے تو بھی آپ ایک پودا اگا سکتے, کوئی اعتراض نہیں. تو ہمیں زندگی کے جو عمل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی کو یہ پتا نہیں موت کب آئیں گی, صرف اللہ کو پتا. اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہم حج کے لیے جا رہے تو ہم نہیں مریں گے. حج میں بھی انسان مر سکتا ہے, کیوں نہیں مر سکتا ہے؟ اللہ چاہے سب کو بچا سکتا تھا. اللہ کے لیے آسان ہے, کن فیکون. ان کا وقت آ گیا, اللہ نے اٹھا لیا, چاہے آگ میں اٹھا لیے, چاہے وہ حج میں جاتے نا پہ مر گئے, چاہے طواف میں مرے. تو اسی لیے ہر انسان کو یہ تیار ہونا چاہیے کہ آج اس کی موت آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر 16 ورس نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی اور موت انسان کو دیے تاکہ وہ جج کر سکے, ہمارا امتحان لے سکے کون ہم میں سے اچھا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. اسی لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس زندگی کے اندر جو اللہ نے کہا ہے ان کے اوپر عمل کریں, جو آخرت میں ہم سفل ہو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ادھر ایک بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں جو کہ ہینڈی کیپڈ ہیں اور وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. فیملی پلاننگ سے دیش ترقی کرے گا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس ہندوستان دیش کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس سے پرابلم ہو رہا ہے, یہ مسلمان تسلیم کیوں نہیں کرتا ہے کہ فیملی پلاننگ سے دیش کی آبادی کم ہوگی اور دیش ترقی کرے گا. یہ آپ کا سوال ہے. خاندان بھی ترقی کرے گا, دیش بھی. جی بھائی صاحب کا یہ نظریہ ہے, چھوٹا پریوار سکھی پریوار, خاندان بھی ترقی کرے گا دیش بھی ترقی. یہ آپ کا نظریہ, میرا نہیں, ہندو دوست کا نظریہ ہے. یہ بھائی صاحب کہہ رہے اس کے ہندو دوست کا نظریہ ہے کہ چھوٹا پریوار ترقی کرے گا, خاندان بھی ترقی کرے گا. اور اس کا جواب میں صبح میں دے چکا ہوں فیملی پلاننگ کے متعلق, اس لیے میں تفصیل سے جواب نہیں دوں گا. لیکن لوگ کہتے غیر مسلم ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. کچھ لوگ یہ بھی ہم دو ہمارے دو, تم 5 تمہارے 25. پڑھا آپ نے؟ مسلمان کو اکسانے کے لیے ہم دو ہمارے دو, تم 5 تمہارے 25. تم 4 شادی کرتے اور 25 بچے پیدا کرتے. جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے, اس کا جواب میں صبح میں تفصیل سے دے چکا ہوں کہ فیملی پلاننگ کے اندر جو فیملی پلاننگ کرنے کے جب جتنے وجہ آپ اگر دیکھیں گے اسے 2 گروہ میں بانٹا جا سکتا ہے. 2 گروہ میں. ایک لوگ کیوں, کیونکہ میں غریب ہوں, غربت ہے, اور ایک بچہ پیدا ہوگا, میں بھی مروں گا, بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ اپنے بچے کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کے بچے کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, آپ بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت کرے گا, آپ کی حفاظت کرے گا. اوپری طور سے تو دونوں آیت ایک جیسے ہیں, غور سے دیکھا جائے گا دونوں میں فرق ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا, آپ کے بچوں کو دیکھے گا. دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دیکھے گا, آپ کو دیکھیں گا, آپ کی حفاظت کریں گا. آرڈر ترتیب ہے اس کو بدلا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی وجہ کے کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی, اس لیے ترتیب بدلی نا. یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیت جو ہے سورہ انعام کی سورہ 6 آیت نمبر
151, 151, یہ خصوصاً غریبوں کے لیے ہے کہ میں فیملی پلاننگ کرنا چاہتا ہوں, کم بچے رکھنا چاہتا ہوں, میرے کھانے کے وعدے ہیں, اور ایک بچہ پیدا ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گا, بچے بھی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے مت ڈرو, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گا, آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گا. تو پہلی آیت ہے خصوصاً غریبوں کے لیے. دوسری آیت ہے, دوسری وجہ ہے جو لوگ فیملی کرنا چاہتے ہیں, فیملی پلاننگ, ماشاء اللہ بہت پیسہ ان کے پاس, پیسے کی کمی نہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں. زیادہ کم بچے ہوئیں گے تو زیادہ توجہ ہوئیں گے بچوں پہ, تو بچوں کو اور بڑھیا تعلیم دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت کریں گا, آپ کی حفاظت کریں گا. ترتیب بدلی جاتی. تو فیملی پلاننگ کے جتنے وجہ ہے اس کو دو گروہ میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا ہے غربت, دوسری ہے بچوں کی اچھی تعلیم, اچھی پرورش. کبھی بھی کوئی بھی مشکلات آتے ہیں اس کو جڑ سے حل کرنا چاہیے, اوپری طور سے نہیں. اس کی وجہ جاننا چاہیے. اگر غربت وجہ ہے, غربت وجہ ہے تو غربت کو ہٹاؤ نا. اگر غریبی پرابلم ہے تو غریبی کو ہٹاؤ. غریبی ہٹانے کے لیے اسلام کا اصول ہے زکوٰۃ دو. ہر امیر آدمی کو, جو آدمی کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے, 7.5 تولہ تقریباً سے زیادہ سونا ہے, اسے ہر سال, ہر لونر سال 2.5% اپنی جائیداد کے جو بچاؤ ہے اس کو غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے, غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. آپ جانتے ہیں کہ جو 3 سب سے زیادہ جو مالدار لوگ ہیں, سب سے زیادہ 3 مالدار انسان جو ہے دنیا میں, ان کی جو تنخواہ ہے, کمائی ہے, وہ 47 سب سے غریب ممالک کی GDP ہے. مطلب جو 47 جو 40 اور 60 ممالک ہے سب سے غریب دنیا میں, ان کا جو GDP ہے, جو خرچہ ہے, وہ 3 انسان جو سب سے مالدار ہے دنیا میں, ان کی جو آمدنی ہے وہ 47 ممالک کا خرچہ ہے. اور اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ تقریباً 50 یا 100 امیر انسان اگر زکوٰۃ دیں گے 2.5% تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی. تو اسلام میں سلوشن جو ہے غریبی ہٹانے کا ہے, تو انسان کو مت ہٹاؤ, غریبی کو ہٹاؤ. اگر انسان غریب ہے, بچے ہیں اس کے پاس, کھانے پینے کے وعدے, تو زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ لینا حرام تھوڑی ہے. اور کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو مہربانی تھوڑی کر رہا ہے. اللہ نے اسے دولت دی تو اس کا فرض ہے وہ زکوٰۃ دے. دوسری وجہ جو لوگ کہتے کہ فیملی پلاننگ کرنا چاہتے, میں چاہتا ہوں کہ جیسا اس کے دوست نے کہا, خاندان کی ترقی, کم بچے ہوئیں گے تو بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج دنیا میں نہیں ہوتا تھا. 5واں بچہ ہوں, 5واں. اللہ کا فضل ہے, میں ڈاکٹر ہوں. معاشرے میں ڈاکٹر کی سب سے زیادہ عزت ہے کہ نہیں, ہے نا, سب سے زیادہ عزت ہے. 5واں بچہ ہوں, ڈاکٹر ہوں. الحمدللہ معاشرے میں ڈاکٹر کی عزت ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر سے بھی اچھا پیشہ ہے وہ دائی کا. جو میں قرآن مجید کی آیت کی جو آخری میں نے کہا تھا میری تقریر کے, سورہ فصلت کی چیپٹر 41 ورس 33, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ سب سے اچھا شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے مسلم ہوں. تو ڈاکٹر سے اچھا پیشہ مجھے پتا چلا دائی کا ہے. میں ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں, دائی بن گیا. پہلے میں جسم کا علاج کرتا ہوں, ابھی روحانی علاج کرتا ہوں الحمدللہ. فرسٹ آئی واز دا ہیلر آف دا باڈی, ناؤ آئی ایم دا ہیلر آف دا سول. تو میرے حساب سے ڈاکٹر سے اچھا پیشہ ہے دائی کا. ڈاکٹر سے سینکڑوں گنا اچھا ہے. الحمدللہ میں معاشرے کے لیے بوجھ ہوں. ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اچھا پیشہ ہے نا, ڈاکٹر میں معاشرے کے لیے بوجھ ہوں, کیا اچھی چیز ہوں. اور آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونرز ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر بڑا انسان اپنے والدین کا پہلے یا دوسرا بچہ تھوڑی تھا.
कितने बड़े लोग, चौथे बच्चे, पांचवें बच्चे। तो ये हमारी गलत फहमी है कि कम बच्चे होंगे तो बच्चे की अच्छी तरबियत होगी। वो तो किस तरीके से अल्लाह ताला मदद करता है, किस तरीके से माँ बाप अपनी मेहनत करते, उस तरीके से परवरिश होती है। ये अपनी गलत फहमी है कि कम बच्चों की वजह से परवरिश अच्छी होगी। तो ये दोनों वजह जो है हमें पता चलता है इसकी बुनियाद गलत है। इंसान का कत्ल करना हराम है, बच्चों का कत्ल करना हराम है, बच्चे के पेट के अंदर, माँ के पेट में बच्चे गिराना हराम है, जो हिंदुस्तान में हो रहा है। तो इसीलिए इस्लाम में फैमिली प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, अल्लाह ने भी प्लान किया। सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला अल्लाह ताला है। तो आप अगर समझते हैं कि अल्लाह सबसे बेहतरीन, अल्लाह पे छोड़ो। आप समझते हैं आप अल्लाह से बेहतर है, एलन वसैलन। आप समझते हैं आप अल्लाह से अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप समझते हैं अल्लाह पे छोड़ना चाहिए तो अल्लाह पे छोड़िए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वक्त की किल्लत की वजह से सिर्फ आखिरी सवाल किया जाएगा, तो ये भाई जो सवाल करेंगे इंशाल्लाह वो आखिरी सवाल होगा। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल है। मेरे से एक नॉन मुस्लिम ने सवाल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और हर चीज़ उनकी आप जो जैसा किए हैं वैसा करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ किए हैं और जो है ना आपकी उम्मत को सिर्फ 4 की इजाज़त है, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? वो कहते हैं, तो मैं इसका सही जवाब नहीं दे सका, प्लीज़। भाई साहब का सवाल है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, जो उनने किया आप करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियाँ की, तो आप क्यों नहीं 11 बीवी करते, आप 4 ही क्यों कर सकते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ को फॉलो करना फ़र्ज़ नहीं है, उसको फॉलो करना हराम है। जो चीज़ अल्लाह ने कहा, जो चीज़ उनने कहा कि फॉलो करो, वही करना चाहिए। और जो चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ है वो हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद फ़र्ज़ है, हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं, हमारे लिए मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसन इजाज़त थी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में, उनके लिए खुसूसन इजाज़त थी कि वो 4 से ज़्यादा बीवी रख सकते। आम मुसलमान नहीं रख सकता। आम मुसलमान के लिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 3 में कि आप उन ख़वातीन से शादी करो, 2, 3 या 4 हो, जो आपको पसंद है, लेकिन अगर एक से आप अगर उनके बीच में अदल नहीं कर सकते, सिर्फ एक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के रसूल थे, वो पैगंबर थे, उनके लिए खुसूसन इजाज़त थी सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में 52 में कि वो एक से ज़्यादा बीवी रख सकते थे। और इनकी वजह अगर आप मेरे वीडियो कैसेट देखेंगे, वुमेन दैट्स इन इस्लाम, उनकी सारी 11 बीवियों का हवाला दिया। हर बीवी जो उनने किए उनके लिए कोई ना कोई वजह थी, क्योंकि वो खुसूसन पैगंबर थे, उनके लिए खास इजाज़त थी जो आम मुस्लिम के लिए नहीं। हर शादी जो उनने किए उनके पीछे कुछ ना कुछ वजह थी, कुछ ना कुछ सोशल रिफॉर्म था, कुछ ना कुछ इस्लाम को बढ़ाने के लिए। डिटेल में आप आंसर चाहते हैं, मेरी वीडियो को से देखिए, वुमेन राइट्स इन इस्लाम, उसमें हर शादी का मैं हवाला दिया हूँ, हर बीवी का नाम कहा गया है और उसकी वजह भी कही गई। इससे ये पता चलता है कि उनके लिए, क्योंकि वो पैगंबर थे, उनके लिए खास इजाज़त थी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।